بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول مقاصد کے لیے یعنی کوئی بھی مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اور اگر انسان اس کو توجہ، اخلاص، صحیح نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ہر وظیفے کا مقصد، ہر وظیفے کا دار و مدار جو ہے نا وہ آپ کے پڑھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اخلاص، صحیح نیت، توجہ، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بعض دفعہ دیر بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کتنی جلدی آپ کی دعا کو سنتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں پڑھنے کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر چیز۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک ایک تسبیح، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کو روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ روزانہ اس کو روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اور جو بھی مقصد آپ کا اس کو آپ اپنے تصور میں رکھ سکتے ہیں، یا نیت کر لیں یا اللہ اس مقصد کے لیے میں ان ناموں کو پڑھنا شروع کر رہا ہوں، تو آپ اس میں میری کامیابی عطا فرما دیجیے گا، یا میرے اس مقصد کو پورا کر دیجیے گا۔ اور مغرب جمعہ والے دن عصر کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ابھی مغرب میں وقت ہو اور آپ پہلے یہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں ایک تسبیح، کیونکہ یہ آسان نام ہے، یہ تو جلدی پڑھ لیں گے، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، تو پھر آپ نے اٹھنا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ورد کرتے رہیں، لیکن کسی سے باتیں نہیں کرنی۔ کوئی بھی جب وظیفہ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو کوشش یہی کیا کریں کہ بیچ میں کسی سے کلام نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، توجہ انسان کی ہٹ جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا، توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہ صحیح پڑھا نہیں جاتا۔ زبان تو چلتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ تو عصر سے مغرب اس کو پڑھیں، ایک تسبیح والے پڑھ لیں، اور اگر وقت ہو تو پھر اس کا ورد کرتے رہیں، لیکن کسی سے کلام نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے، بشرطے کہ توجہ، اخلاص۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر بالفرض کہ اگر آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا، کچھ دن لگ جاتے ہیں، اپنے دل کو خراب مت کیا کریں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ گناہوں کی وجہ سے، اکثر میں بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں صرف تسلی، آپ لوگوں کو کرج کرنے کے لیے کہ آپ لوگ ڈس ہارڈ نہ ہو جائیں کہ یار ہم تو اتنا پڑھتے ہیں ہمارا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کبھی بھی اللہ کے نام ہو، قرآن کی آیت ہے، حدیث کی میں دعا ہے جو میرے نبی نے بتلائی ہے، وہ کبھی بھی بے فائدہ، بے معنی نہیں ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یا بزرگوں سے ہمیں کوئی چیز ملی ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بے فائدہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر جو ہے نا ویلی سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، جب تک وہ سیاہی ختم ہوتی ہے اور دل کے اندر نور بھرنا شروع ہوتا ہے یا اس وظیفے کی برکات آنا شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے بھی جو لوگ وظائف لیتے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے دوبارہ اس سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، کوئی اور دے دیں۔ کم از کم 41 دن تو پڑھا کریں، اس کو 41 دن پڑھیں، پھر فائدہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز پڑھیں اس کا آپ کو فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یقین، اخلاص، صحیح نیت، توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم۔ دعا میں بھی اس کو ضرور پڑھا کریں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں یہ، اس کو دعا میں بھی ضرور مانگا کریں، اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔